السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا غصے سے کلاس سے باہر نکلی۔ دعا عائشی وغیرہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کی آنکھیں ریان اور اس کے دوستوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ نے ریان اور اس کے دوستوں کو دیکھا ہے کیا؟ اس نے ایک لڑکے کو روک کر پوچھا۔ نہیں، وہ آگے بڑھی اور یہی سوال ایک اور لڑکی سے پوچھا۔ اس نے کئی لوگوں سے پوچھا، آپ نے ریان اور اس کے دوستوں کو دیکھا ہے کیا؟ منہا نے ایک اور لڑکے سے پوچھا۔ جی، وہ لوگ کنٹین میں ہیں۔ منہا غصے سے کنٹین کی طرف بڑھی۔ منہا یار رہنے دو، بات یہیں ختم کرو۔ دعا منہا کا ہاتھ پکڑ کے بولی، بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ وہ غصے سے بول کر آگے بڑھ گئی۔ کنٹین پہنچ کر آنکھیں ادھر ادھر دوڑائی تو اسے چاروں شیطان بیٹھے ہوئے نظر آئے جو آپس میں شاید اسی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ منہا کو اور غصہ آنے لگا۔ 1 ملک شیک پلیز۔ وہ کاؤنٹر پر آ کے بولی۔ میم۔ ویٹر نے اس کی طرف ملک شیک بڑھایا۔ تھینک یو، وچ پیمنٹ کر کے آگے بڑھی۔ دعا وغیرہ بھی اس کی شکل دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ منہا کر کیا رہی ہے۔ منہا ریان اور اس کے دوستوں کے پاس پہنچی۔ ریان اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ واہ، انجوائے کر رہی ہو لگتا ہے، سرپرائز بہت پسند آیا تمہیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں ملک شیک دیکھ کر بولا۔ اس کا اشارہ منہا سمجھ چکی تھی۔ بہت انجوائے کر رہی ہوں میں، سوچا تمہیں بھی تھوڑا ملک شیک پلا دوں۔ منہا ریان کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے بولی، میرے لیے؟ او تھینک یو۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، یہ لو۔ اس نے ملک شیک سے بھرا ہوا گلاس ریان پر پھینک دیا۔ بس سب لوگ دیکھتے ہی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ریان اور منہا دونوں کے دوست کبھی ریان کو اور کبھی منہا کو دیکھ رہے تھے۔ ریان غصے سے اپنے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرٹ پوری طرح بھیگ چکی تھی، اس کی رگیں پھول چکی تھی غصے سے، کیونکہ وہ کالج کے سبھی لوگ تقریباً اسے جانتے تھے اور اس وقت کنٹین کا ہر فرد ریان کو دیکھ کے باتیں کر رہا تھا۔ او جاہل عورت، یہ کیا کیا تم نے؟ ریان غصے سے چیخ کے آگے بڑھا۔ یہ اس جاہل پن کاری کا ایکشن تھا جو تم نے اندر میرے ساتھ کیا۔ وہ بھی آگے بڑھ کے بولی، تم نے میرے کپڑے خراب کیے اور میں نے تمہارے کر دیے، سمپل سی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی جو ریان کو اور جلا گئی تھی، تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ ریان اپنے ٹیبل کی طرف پلٹا اور وہاں پڑی کولڈ ڈرنک کی بوتل اٹھائی اور منہا کی طرف بھاگنے لگا۔ یو اسٹے، اوکے، مجھ پر مت ڈالنا یہ۔ منہا الٹے قدم لے کر انگلی اٹھا کر اسے بول رہی تھی، پر ریان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ویسے ہی اس کی طرف بوتل لے کر بڑھ رہا تھا۔ منہا پلٹ کر اب بھاگنے لگی تھی۔ اگر تم نے مجھ پر یہ ڈالا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے ریان سے بولی، تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ بھی منہا کے پیچھے بھاگتے ہوئے بول رہا تھا۔ منہا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف بھاگی اور ریان بھی اس کے پیچھے بھاگا، اور پیچھے کنٹین کے سب لوگ کھلے منہ سے یہ ٹام اینڈ جیری شو دیکھ رہے تھے۔ منہا بھاگتے ہوئے ایک کلاس کے اندر گھسی اور ریان بھی اس کے پیچھے گھسا۔ مجھ پر یہ مت پھینکنا، سمجھے؟ وہ چیئر کے گول گول بھاگتی ہوئی ریان کو انگلی دکھا کے بولی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جاہل عورت۔ وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یو بلڈی منکی۔ وہ چیخی، منکی منکی۔ ابھی بتاتا ہوں کہ منکی کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ اس چیئر پر پیر رکھتا ہوا منہا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے منہا بچی ہوئی تھی۔ یو اسٹے، اوکے فرام۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر بولی۔ قدم پیچھے کی طرف جا رہے تھے کیونکہ ریان کولڈ ڈرنک کی بوتل لے کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ریان ڈونٹ، اگر تم نے یہ کیا تو میں بہت برا کروں گی تمہارا اشر۔ وہ اسے انگلی دکھا کر بولی کیونکہ وہ اب دیوار سے لگ چکی تھی۔ ریان منہا کے قریب پہنچا تو منہا نے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی تو ریان نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر جانے کا راستہ بند کر دیا۔ مہین اور ریان ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ریان نے بوتل منہا کے سر کے پاس کی تھی۔ مجھ پر مت ڈالنا ورنہ میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ اس نے ایک بار پھر اسے وارننگ کیا، جو کرنا ہے کر لینا۔ وہ اسے بولتا ہوا کولڈ ڈرنک اس پر الٹنے لگا۔ وہ چیخی۔ منہا کے بال اور کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور ریان نے کولڈ ڈرنک اس پر الٹ کر بوتل سائڈ میں رکھی اور اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔
منہا اس ٹائم آگ بگولا ہوئی تھی، اسے اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا۔ ریان کے ہنسنے کی وجہ سے ہو گیا حساب برابر۔ ریان کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ منہا کا ایک اور تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ منہا کی ٹاپ گیلی ہو چکی تھی اور اس کا سینہ گیلے پن کی وجہ سے بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ منہا نے سائیڈ سے نکلنے کی کوشش کی تو ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار پر لگا دیا اور ایک مکہ دیوار پر مارا۔ منہا نے سہم کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ ریان کو اس وقت بے انتہا غصہ آ رہا تھا، وہ منہا کو غصے سے گور رہا تھا۔ منہا کو لگا کہ اب وہ اسے مارے گا، اس نے اس ڈر سے آنکھیں بند کی، پر جب اسے اپنے منہ پر اس کی گرم سانسیں محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں خون ریزہ ہو رہی تھی۔ منہا نے آس پاس کا جائزہ لیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ دونوں جہاں اکیلے ہیں۔ منہا کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اس نے اپنی نازک کلائیوں سے اس کے مضبوط ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی پر وہ ناکام رہی۔ چھوڑو، جانے دو مجھے، وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شش، چپ، بالکل چپ، وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا میں۔ اگر یہ حرکت کسی لڑکے نے کی ہوتی تو وہ اب تک اس دنیا سے اٹھ چکا ہوتا۔ شکر مانو تم ایک لڑکی ہو۔ وہ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتا ہوا اس سے دور ہوا۔ منہا نے ہاتھ اپنے سینے پر باندھ رکھے تھے، وہ ایک نظر اس کے سراپے پر مار کر کلاس سے باہر نکل گیا۔ منہا ایک بار پھر ریان کو تپڑ مار چکی تھی۔ وہ غصے سے کلاس سے باہر نکلا تھا جبکہ منہا ابھی تک وہیں ساکت کھڑی تھی۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی گم رہی، پھر اچانک ہوش آنے کے بعد اس نے اپنے کپڑوں پر دھیان دیا جو ابھی تک بھیگے ہوئے تھے اور کچھ داغ بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی کلاس سے باہر نکلی اور نیچے دعا کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پریشان سی منہا کو دیکھتی ہوئی بولی، جس کا چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا اور کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ ہاں میں بس ٹھیک ہوں، وہ اپنے ماتھے سے پسینہ پوجتی ہوئی بولی۔ کچھ کیا تو نہیں ہے اس نے؟ وہ جانچتی نظروں سے بولی۔ نہیں، اور شکر ہے یار، کتنی بار کہا ہے ریان سے پنگا مت لیا کر یار، تو سنتی نہیں ہے میری کوئی بات۔ وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی تھی۔ چلو مجھے گھر جانا ہے، منہا اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ اچھا چلو۔ دعا اور منہا یونی سے باہر نکلی تھی۔ ریان غصے سے یونی سے باہر نکلا تھا۔ خضر اور دانش نے اسے آوازیں دے کر روکنے کی کوشش کی پر وہ انسنی کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ غصے سے ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہنچا اور اپنے روم میں جا کر دروازہ جھٹکے سے بند کیا۔ اس کو وہ تھپڑ بار بار یاد آ رہا تھا جو منہا نے دوسری بار اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا، پر جب اس سے نہ ہوا تو اس نے سامنے رکھا ہوا گلدستہ زمین پر مارا اور زور سے چیخا، ریان کیا ہوا ہے بیٹا؟ اس کی مما جو کہ اس کی آواز سن کر روم میں آئی تھی، زمین پر ٹوٹا ہوا گلدستہ دیکھ کے مزید پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں مما، وہ خود کو قابو کرتا ہوا بولا، پر آنکھیں اب بھی لال تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کسی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ کچھ نہیں ہوا مما، وہ بس دانش سے تھوڑی لڑائی ہو گئی تھی۔ ریان اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بیٹا کیوں لڑتے ہو دوستوں سے؟ لڑائی کرنا اچھی بات تو نہیں نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ کچھ زیادہ نہیں اماں، بس کچھ زیادہ نہیں، بس تھوڑی باس ہو گئی تھی، آپ پریشان مت ہوں، وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ روم سے باہر نکلی تھی۔ مار لو جتنے تھپڑ مار سکتی ہو مس منہا، میں ایک ایک کا حساب لوں گا تم سے، وہ غصے سے دانت پیستا ہوا بولا۔ غصے سے پھر سے لال ہوا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو موبائل کی رنگ سنائی دی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو احتشام کی کال تھی۔ اس نے موبائل سائیڈ میں رکھ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ منہا گھر پر تھوڑی بجھی دی تھی۔ ویسے تو ریان نے اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، پر پھر بھی وہ اس کے غصے کی وجہ سے سہم گئی تھی۔ میں بالکل نہیں ڈروں گی اس سے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ اپنے آپ سے بولنے لگی۔ غلطی اس کی تھی، شروعات اس نے کی تھی، میں نے تو نہیں کی۔ منہا کیا ہوا ہے، کیا بولے جا رہی ہو؟
اس کی مما اسے بڑبڑاتا ہوا دیکھ کر بولی تھی، کچھ نہیں مما، چلو آؤ لنچ کر لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے مما، وہ منہ دوسری طرف کر گئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ جب سے آئی ہو کچھ بوجھی بوجھی سی ہو، اور نرمی سے اس کی گال پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، کچھ نہیں مما، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ اچھا میں جوس لاتی ہوں، وہ پی لینا۔ اچھا مما۔ وہ روم سے باہر نکلی تھی۔ اگلی صبح ریان یونی پہنچا تو تینوں جیسے اس کے انتظار میں تھے۔ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھے۔ کیا بات ہے، ابھی تک موڈ خراب ہے کیا؟ دانش اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اندر کی طرف بڑھا۔ یار تیرے چہرے کے زاویے دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ ایک اور پڑا ہے تجھے۔ خضر کے دانت نکلے جو ریان کے غصے والے تیور کو دیکھ کر فوراً اندر چلے گئے تھے۔ میں تو بس ایسے ہی، وہ اس کے غصے کو دیکھ کر بولا۔ یار اس لڑکی نے تجھے سمجھ کیا رکھا ہے، چانٹے پہ چانٹا مار رہی ہے۔ اگر تیری جگہ میں ہوتا نا، وہ دوسرے دن یونی میں کیا کہیں نظر ہی نہ آتی، منہ چھپاتے ہوئے گھومتی۔ احتشام کی بات پر ریان نے اسے گھورا۔ تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ وہ ڈٹائی سے بولا۔ بس بکواس بند اور چلو کلاس میں۔ ریان آگے بڑھا۔ مطلب تو اس سے بدلہ نہیں لے گا؟ دانش اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے دانت پیستا ہوا بولا۔ ہم تو بتا کیا کرنا ہے؟ تینوں اس کے سامنے آئے۔ کلاس کے بعد بتاتا ہوں۔ وہ کلاس میں پہنچے۔ اندر جاتے ہی سامنے منہا جو سیکنڈ رو کی فرسٹ چیئر پر بیٹھی تھی اسے نظر آئی۔ ریان نے غصے سے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا۔ منہا بھی بنا اسے ہی گھور رہی تھی۔ وہ اس کے گھورتا ہوا اس سے پیچھے کی چیئر پر بیٹھا اور خضر دانش اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف فرسٹ رو میں بیٹھے اور احتشام اس کے پیچھے چیئر پر۔ کلاس ختم ہوتے ہی منہا اپنی بکس سمیٹنے لگی۔ چلو منہا، دعا جو آگے بڑھ رہی تھی پلٹ کر منہا سے بولی۔ آشی اور نائلہ بھی ساتھ تھی۔ آ رہی ہوں۔ وہ تینوں کلاس سے باہر نکلی۔ منہا بکس کو بیگ میں رکھنے کے بعد پونی نکالی اور اپنے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ اس کے لمبے بال جو بار بار اڑ کر اس کے فیس پر آ رہے تھے، اس نے انہیں ہاتھوں میں لے کر اونچی پونی کی۔ منہا نے وائٹ ٹاپ اور بلیو جینس پہنی تھی جس میں وہ بالکل ڈول لگ رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی اور اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنے کے بعد شیشہ بیگ میں رکھ کر پلٹی تھی کہ وہ کسی چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ آہا، وہ دکھائی نہیں دیتا کیا؟ وہ اپنا ناک مسلتے ہوئے بولی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اچانک خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کے سامنے ریان کھڑا تھا۔ اس کے تیور کافی سخت تھے۔ اس نے ریان کے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی تو اس نے اس کے سامنے آ کر پھر سے راستہ روک لیا۔ ہٹو میرے سامنے سے، وہ ضبط کرتی ہوئی بولی۔ ہٹو! تو وہ اس کی آنکھوں میں غصے کے آثار دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں دو تھپڑ کھا کر بھی سمجھ نہیں آئی کہ مجھ سے دور رہو؟ اس نے جیسے اس کی دکھتی رگ دبائی تھی۔ ریان کی رگیں تنی تھی اس کی بات پر، جو منہا نے بھی نوٹ کی۔ اب تو شروعات ہوئی ہے دشمنی کی۔ پہلے تو میں بس مذاق میں سب کر رہا تھا، پر اب ہوگی اصل تکرار۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے ڈرانے کی کوشش کرنا بیکار ہے کیونکہ میں تم سے نہیں ڈرتی۔ وہ آخر کے الفاظ چبا کر بولی۔ پہلی بار تم جیسی لڑکی ملی ہے، مزہ آنے والا ہے۔ وہ مسکرا کر ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ تمہیں تمہارے انداز میں جواب دوں گی میں بھی۔ وہ اسے وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ وی ول سی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لاتا ہوا بولا۔ منہا کی نظر اس کے سینے پر پڑی جہاں اس کی لپسٹک کے نشان تھے جو شاید اس سے ٹکراتے وقت بڑے تھے۔ منہا کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا جو ریان نے بھی نوٹ کیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری ہوائیاں تو ابھی سے اڑ گئی۔ وہ اسے چڑھاتا ہوا بولا۔ یہ نشان؟ وہ اس کی شرٹ کو دیکھتی ہوئی بولی تو ریان نے بھی اپنی شرٹ دیکھی۔ تب اس کا خوف سمجھ آیا جہاں اس کے ہونٹوں کے نشان واضح تھے۔ اسے مٹاؤ۔ وہ اپنے بیگ سے رومال دیتی ہوئی بولی۔ کیوں مٹاؤں؟ میں تو ایسے ہی پوری یونی میں گھوموں گا، وہ ڈڈائی سے بولا۔ اس پر منہا کا منہ کھلا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ تو تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کیا تم نے کیا، وہ اسی کے انداز میں جواب دیتا ہوا بولا۔ وہ تو غلطی سے ہوا، اس نے جیسے صفائی دی۔ ہوا تو ہے نا؟ وہ اس کے چہرے پر بکھرے خوف کو دیکھتا ہوا بولا۔ اسے مٹا دو، وہ چیخی۔ نہیں، وہ مزے سے بولا۔ مٹاؤ نہیں، وہ ڈیٹ بنا۔
اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے بیگ میں ڈالا اور انک کی بوتل اس کی شرٹ پر الٹ دی۔ منہا ریان کی شرط خراب کر کے اب مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ نشان انک کی آڑ میں چھپ چکا تھا۔ جاہل عورت، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اپنی شرٹ پر انک کے بڑے سے دھبے کو دیکھتا ہوا بولا۔ چیخا، ہاں تو جب میں نے بڑے ہی دوستانہ انداز میں کہا تھا مٹا دو تو تمہیں سمجھ نہیں آئی نا، تو پھر مجھے اپنا طریقہ اپنانا پڑا۔ اور ڈٹائی سے بولتے ہوئے اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر آگے بڑھی تھی کہ ریان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا کیونکہ منہا نے نہ صرف اس کی شرٹ خراب کی تھی، اب وہ اسے دانت بھی دکھا رہی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ جو دل کرے کرو گی تم؟ وہ اس کے نازک ہاتھ کو دباتا ہوا بولا۔ منہا کو درد ہونے لگا، اب پر ریان اس کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ تم سے میں نے کہا تھا کہ مٹا دو، تب تم نے میری بات نہیں سنی، مجھے یہی کرنا پڑا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ جانے دو مجھے، وہ اب تھک چکی تھی۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے اس کا بیگ کندھے سے اتار کر نیچے پھینکا۔ منہا نے ایک غصے بھری نظر اپنے بیگ پر اور ایک ریان پر ماری۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ہاں خراب ہو گیا ہے، تم نے خراب کیا ہے میرا دماغ، اور اگر کسی دن میرا دماغ زیادہ خراب ہو گیا نا، اس دن میرا اپنے اوپر سے قابو ہٹ جائے گا، پھر تم مجھ سے نہیں بچو گی، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاتھ چھوڑو، وہ چیخی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کرو گی؟ اس نے گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ منہا دوسرے ہاتھ سے مکہ بنا کر اس کے پیٹ پر مارا۔ ریان کو شاید منہا سے اس عمل کی امید نہیں تھی۔ جنگلی لڑکی، تمہیں ہاتھ پاؤں چلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا کیا؟ ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے پیچھے کمر پر موڑا۔ منہا نے آنکھیں پھاڑ کے ریان کو دیکھا جس کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی۔ اب ہاتھ چلاؤ، وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ ریان کی نظر اس کے چہرے پر تھی۔ چھوڑو۔ منہا نے اپنے آپ کو اس سے دور کیا تو ریان نے مزید اس کو اپنے قریب کھینچا۔ ریان کی نظر اب بھی اس کے چہرے پر تھی۔ منہا کے چہرے پر اب خوف نظر آنے لگا تھا جبکہ اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ منہا ریان کے بہت قریب تھی، اس کے وجود سے اڑتی ہوئی خوشبو جو ریان کو مدہوش کر رہی تھی، اس تک منہا کی کوئی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ منہا کے وجود سے اڑتی ہوئی بینی خوشبو میں مدہوش تھا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے۔ منہا نے اپنے وجود کو حرکت دی تو ریان ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس کے الفاظ سے لگ رہا تھا وہ جیسے رونے والی ہو۔ ریان نے اس کے ہاتھ چھوڑے تو منہا نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے ریان کو گھورنے لگی جبکہ ریان اپنی کی گئی حرکت کے بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ آج سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ منہا نے اپنا بیگ اٹھایا اور ریان کو گھور کر دیکھا۔ جاہل، اس نے ایک اور مکہ ریان کے پیٹ میں مارا اور بیر کی طرف بھاگ گئی۔ جنگلی لڑکی، اس نے پیچھے سے بولا۔ منہا تیزی سے کلاس سے باہر آئی اور کنٹین میں آ کر دعا اور عاشی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کہاں تھی اتنی دیر سے؟ دعا فرائض کھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ کلاس میں۔ ریان نہیں، کچھ نہیں، وہ کچھ کام کر رہی تھی۔ وہ بات بدلتی ہوئی بولی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دعا پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے اور ریان کے جھگڑے اب بڑھ رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ مما پاپا کو نہ بتا دے۔ کچا کچ کھاؤ گی تم؟ نہیں، دل نہیں کر رہا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ریان نے پریشان تو نہیں کیا؟ نہیں۔ وہ کچھ دیر پہلے ریان کی حرکت کو دماغ سے نکالتی ہوئی بولی۔ دعا پلیز گھر چل۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ارے کھانے تو دو۔ وہ مزید فرائض منہ میں لیتی ہوئی بولی۔ گھر جا کے جتنا چاہے اتنا کھا لینا۔ وہ اس کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ ریان اسی ٹائم گھر آ چکا تھا۔ اس نے شاور لیا اور اب بیڈ پر بیٹھا تولیے سے سر پونجھتا ہوا سوچوں میں گم ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ خوشبو وہ ابھی بھی محسوس کر رہا ہو۔ اس لڑکی نے دماغ خراب کر دیا ہے میرا۔ وہ بولتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم پاپا، وہ ڈائننگ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ بہت کم نظر آتے ہو۔
یا تو اپنے روم میں رہتے ہو یا پھر گھر سے باہر رہتے ہو؟ ریان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں پاپا، وہ بس اسٹڈی میں بیزی رہتا ہوں۔ تم اب تو ٹیچرز کو تنگ نہیں کرتے؟ نہیں پاپا، میں تنگ نہیں کرتا۔ اور نیچے منہ کیے بولا، اچھا نا، باتیں بعد میں، اب لنچ کریں۔ اس کی مما بیچ میں بولی تھی، کیا بات ہے آج کل بنا بتائے کالج سے نکل جاتے ہو؟ خضر اندر آتے ہی بولا۔ دانش، احتشام اور خضر اس کے روم میں آتے ہوئے بولے، تم لوگ جہاں؟ وہ موبائل رکھتا ہوا بولا، ارے دیکھو بھائی، خود مل کر نہیں جاتا، اور اگر ہم ملنے آ جائیں تو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جہاں؟ دانش منہ بناتا ہوا بولا، اچھا بس کرو ڈرامے بازو، کچھ کھلا دو یار۔ تیسرا سب کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ ریان نے سرونٹ سے کچھ سنیکس منگوائے اور اب وہ چاروں بیڈ پر برجمان تھے۔ شام میں چلے گئے، کچھ انجوائے کریں گے۔ کتنے ٹائم سے ہم باہر نہیں گئے؟ دانش ریان سے بولا، ہاں یار، تیرے فارم ہاؤس چلتے ہیں، مزہ آ جائے گا۔ احتشام منہ میں سینڈوچ لیتا ہوا بولا، اچھا چلیں گے رات کو 8 بجے تک۔ اوکے، تو اب یاد رکھنا، اور اگر پلان کینسل کیا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ خضر دھمکی دیتا ہوا بولا، کیونکہ لاسٹ ٹائم ریان ان کا پلان کو کینسل کر کے مشک سے ملنے چلا گیا تھا اس کے بلانے پر۔ ہاں چلیں گے بھائی۔ ریان خضر سے بولا، او اماں، چکن پلاؤ میرا فیورٹ۔ مینا ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی، کیونکہ چکن پلاؤ اس کا فیورٹ تھا۔ ہاں جی، آپ کے لیے بنایا ہے، کیونکہ آپ مہارانی کھانے میں اتنے نخرے جو کرتی ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، مما آج جی بھر کے کھاؤں گی، ویسے بھی آپ کے ہاتھ کا پلاؤ کھائے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے۔ وہ پلیٹ میں پلاؤ نکال کے خوشبو سونگنے لگی۔ دعا، آؤ بیٹا۔ نسرین بیگم دعا کو دیکھتی ہوئی بولی، جی آنٹی۔ دعا جو ان کے گھر رکی ہوئی تھی، ڈائننگ پر بیٹھی نسرین بیگم نے دعا کو پلاؤ سرو کیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ مما پاپا کہاں ہیں؟ مینہا چاولوں سے بھرا اسپون منہ میں لیتی ہوئی بولی، بیٹا وہ کسی کام باہر گئے ہیں، پر وہ تو لنچ پر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، ہم پر کچھ کام تھا۔ اچھا مما، دعا ٹھیک سے کھاؤ بیٹا۔ نسرین بیگم دعا کی پلیٹ میں پلاؤ ڈالتی ہوئی بولی، جی آنٹی بہت اچھا بنا ہے۔ ہاں مما، زبردست۔ مینہا بھی فوراً بولی، تھینک یو۔ ریان تیار ہو کر موبائل اور کار کی چابیاں لیتا ہوا گھر سے باہر نکلا تھا اور کار کو فارم ہاؤس کی طرف لیا۔ وہ تینوں پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ یہ فارم ہاؤس ریان کا تھا، وہ چاروں اکثر انجوائے کرنے وہاں جاتے تھے۔ اس کی چابیاں دانش کے پاس بھی موجود تھی۔ ریان فارم ہاؤس پہنچا، کار کی چابی نکال کر اندر کی طرف بڑھا۔ وہ تینوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنا لیٹ کیوں؟ احتشام ریان کو گھورتا ہوا بولا، اتنا ٹائم تو لگتا ہی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، چل یار مووی لگا کوئی زبردست قسم کی۔ خضر آنکھ دباتا ہوا بولا۔ اس نے دانش کو اشارہ دیا۔ ریان کو اس کی پسند اچھی طرح پتہ تھی، وہ کس طرح کی۔ وہ جب جہاں ہوتے تو وہ اکثر ان تینوں کی فرمائش پر اس قسم کی موویز دکھاتے تھے۔ مووی سٹارٹ ہوئی، تینوں آنکھیں LID پر گڑ گئی تھی، جبکہ ریان بس ان تینوں کے انصار پر دیکھ رہا تھا۔ دانش نے لیس کا پیکٹ ریان کی طرف بڑھایا، آنکھیں تب بھی سامنے تھی۔ ریان چپس کھاتے ہوئے LID پر چلتے ہوئے سین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ تینوں تو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ٹنگ ریان نے موبائل پر نظر ماری، اس پر میسیج باکس بنا آ رہا تھا، مجھے گھر کے باہر سے پک کر لو۔ مشک کے نمبر سے میسیج آیا تھا۔ مشک اس کے پاپا کے فرینڈ کی بیٹی تھی اور ریان کی کلوز فرینڈ تھی، یا یوں کہا جائے کہ ریان اسے پسند کرتا تھا۔ اوکے بس 20 منٹ میں آتا ہوں۔ ریان نے میسیج ٹائپ کیا اور کھڑا ہو گیا، مجھے کچھ کام سے جانا ہے گائز، کالج میں ملاقات ہوگی۔ نہیں، تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا پلان کینسل نہیں ہوگا، اور اب تو پھر بھاگ رہا ہے۔ خضر منہ بناتا ہوا بولا، کوئی ضروری کام ہے، مجھے پتہ ہے تیرا وہ ضروری کام کا نام مشک ہے۔
نہ جس کا ابھی میسج پڑھ کر تو فوراً بھاگ رہا ہے۔ یار آخر جب ہم چاروں ساتھ ہوتے ہیں تب ہی کیوں بلاتی ہے تجھے؟ آخر اسے پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ ناراض ہوا۔ ہم تو روز ساتھ ہوتے ہیں پر اس سے تو میں کم ملتا ہوں، پھر بھی تم لوگ جلتے رہتے ہو، حد ہے ویسے۔ لاسٹ ٹائم بھی اس نے ہمارا پلان خراب کیا تھا۔ اوکے تم لوگ انجوائے کرو، میں پھر کسی اور دن جوائن کروں گا۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کم فاسٹ ریان نے مشک کے گھر کے باہر پہنچ کر میسج ٹائپ کیا تھا۔ یار پچھلے 20 منٹ سے باہر کھڑا ہوں، ریان مشک کو کال پر جھنجھلا کے بولا۔ بس 2 منٹ میں آئی۔ دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ 2 منٹ بعد ایک لڑکی مسکراتے ہوئے ریان گھر سے باہر آیا جس نے ٹائٹ پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، گول فیس، پتلے ہونٹ تھے جن پر اس نے پنک لپسٹک لگایا ہوا تھا، گورا رنگ تھا۔ اتنی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں میں، تمہاری وجہ سے اپنے دوستوں کو ناراض کر کے آیا ہوں، وہ بتاتا ہوا بولا۔ اچھا بس کرو ڈرامے تمہارے، تو وہ فالتو دوستوں کو کچھ کام دھندا ہے؟ ہر وقت چپکے رہتے ہیں تم سے۔ وہ اس کی بات پر ناراض ہوتے ہوئی بولی، اور میرا ویٹ کرنا تمہارا فرض ہے۔ اوکے اب چلو مجھے ڈنر کراؤ، بہت ساری باتیں کرنی ہیں مجھے تم سے۔ وہ دونوں کار میں بیٹھے۔ منہا اپنے کمرے میں بیڈ پر میٹھی نیند سو رہی تھی، تب اس پر کسی نے پانی پھینک کر جگایا۔ کون ہے؟ یوں اچانک کیے جانے والے اس عمل پر منہا آدھی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈنر۔ منہا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کی مما پاپا اور دعا کی ملی جلی آواز آئی جس پر اس نے پوری آنکھیں کھولی۔ مما پاپا، آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اٹھی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے، پر ہمیں تو یاد تھا ہماری بچی کا برتھ ڈے ہے۔ منہا کے پاپا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ تھینک یو پاپا، وہ ان کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ میرا گفٹ؟ اسے یاد آنے پر پاپا کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے جس کار کی فرمائش کی تھی نا کل، وہ آ جائے گی؟ ریلی پاپا؟ خوشی سے اس کی آنکھیں پھٹی۔ جی میری بیٹی، وہ پیار سے بولے۔ تھینک یو پاپا۔ منہا ان کے گلے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے، دعا مسکراتی ہوئی منہا سے بولی تو منہا نے اسے گلے لگایا۔ تھینک یو دعا۔ اچھا کل میں نے آپ کی برتھ ڈے پارٹی رکھی ہے جس میں آپ نے اپنے تمام فرینڈز کو انوائٹ کر لینا، البتہ میرے کچھ فرینڈز اور بزنس پارٹنر بھی آئیں گے۔ اوکے، مجھے تو شاپنگ کرنے جانا ہوگا۔ منہا نے آنکھیں پھاڑے اپنا مسئلہ بتایا۔ اوکے، صبح چلے جانا، پارٹی تو شام کو ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اوکے پاپا، وہ ریلیکس ہوئی۔ دوستو یہ ناول اب تک جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جو ہے وہ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو آپ کی رائے پر منحصر ہے۔ آپ کو جتنے کمنٹس آئیں گے اور آپ جتنی اپنی چاہت کا اظہار کریں گے اتنا جلدی ہی نیکسٹ والا ایپیسوڈ جو ہے وہ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔